नाज़रीन इकराम, मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल इस्लामिक शॉर्ट क्विज़ में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज मैं जिस सवाल के साथ हाज़िर हुआ हूँ, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल मेरे सभी साथियों का है जो मेरी एज के हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, भाई नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह की इबादत करो। तो वो कहते हैं, भाई अभी तो मैं बच्चा हूँ, जब बड़ा होऊंगा, जब बूढ़ा हो जाऊँगा तो जब करेंगे। और मैं उनसे दुनिया के ताल्लुक़ से बात करूँ तो दुनिया को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, माशाल्लाह देनी भी चाहिए। बट जिस चीज़ के लिए उन्होंने हमें दुनिया में भेजा है उस चीज़ को नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मौलाना साहब, मैं कहना चाहूँगा कि क्या इस्लाम सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके साथी ने जवाब दिया, उस जवाब ने मुझे झंझोड़ दिया। और मैं कहता हूँ कि इस जवाब ने माँ बाप के मुँह पर और कौम के दानिश्वर लोगों के मुँह पर और स्कूल के यानी तालीम गाहें जितनी भी हैं उनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके मुँह पर वो तमाशा मारा कि अगर ज़रा सा भी ईमान है तो यकीन जानिए इंसान शर्म से डूब मरे कि अपने रब को क्या मुँह दिखाएगा। कि नौजवान नस्ल की ज़बान से ऐसे अल्फाज अदा हो रहे हों कि इस्लाम सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए है। आखिर ये जवाब क्यों दिया, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है। इसकी 5 वजूहात मैंने जब सोचा तो मालूम हुई। पहली वजह वो ये है कि इस्लाम ने माँ बाप के ताल्लुक़ से एक बात समझाई थी। सबसे पहला मदरसा जो होता है माँ होती है। इसीलिए इस्लाम ने कहा था कि इंसान अपनी ज़िंदगी की शरीक हयात को 4 चीज़ों से इंतखाब करता है। पहली चीज़ है माल, उसके बाद हसब नसब और ख़ूबसूरती, आखिरी चीज़ है दीनदारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दीनदारी को तरजीह देना। अगर हमने अपनी शादियों में दीनदारी को तरजीह दी होती तो यकीन जाने उसकी नस्ल ऐसे अल्फाज न इस्तेमाल करती। क्योंकि माँ पहला मदरसा होती है तो उसे ज़रूर समझा दी कि नहीं बेटे, दीन तो जब से आँख खुलते ही उस पर अमल करने का नाम है, बुज़ुर्गों के लिए दीन नहीं है। तो पहली चीज़ माँ। अगर माँ दीनदार होती तो वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की ज़िंदगी देख लीजिए। माँ दीनदार थी, इमाम बुखारी पैदा हुए। और अगर माँ दीनदार भी होती है तो अपने बच्चे को बद्दुआ भी ऐसी देती है कि उसकी मुस्तक़बिल को रोशन कर देती है। जैसे लोग कहते हैं कि शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस जो है इमाम काबा, उनकी माँ ने उन्हें गुस्से में बद्दुआ दी थी कि अल्लाह तुझे खाने काबा का इमाम बना दे। तो ऐसी बद्दुआएं करती हैं। ये दीनदार माँ की पहचान होती है। तो पहली वजह उसके जवाब की माँ का दीनदार ना होना। दूसरी वजह उसकी यह है कि घर का दीनदार ना होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी, नसरानी और मजूसी बनाते हैं। तो ये हदीस इस बात की तर्जुमानी करती है कि अगर घर दीनदार नहीं है तो और घर बेदीनदार है तो उस बच्चे को भी वो बेदीनदार बना देते हैं। अगर दीनदार घराना होता तो बच्चा दीनदार होता, लेकिन जब घरों में ही दीन नहीं है तो फिर बच्चा इसी तरह के जवाब देगा। मेरे भाई, अगर घर दीनदार होता तो यकीन जाने अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला दीनदार घराने में पले बड़े एक मिसाली बच्चे बने। अली रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में पले बड़े हुए एक मिसाली बच्चे बन के साबित हुए। तो घर का ये फ़र्क पड़ता है। तीसरी चीज़ है मुआशरे का दीनदार ना होना। अगर मुआशरा दीनदार नहीं होगा तो फिर बच्चा इसी तरह के जवाब देगा कि सिर्फ इस्लाम बुज़ुर्गों के लिए है। अगर मुआशरा दीनदार होता तो बच्चा ये चीज़ देखता, परखता कि नहीं, मेरे साथ के साथी बहुत सारे नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह, उनके चेहरों पर इस्लाम झलकता है,
ان کی پیشانی اسلام کی ترجمانی کرتی ہے، سمجھاتی ہے اسلام کو، ان کا لباس اسلام کو بیان کرتا ہے۔ لیکن نہیں، جیسے وہ معاشرے میں نکلا تو دیکھا کہ کچھ میرے ساتھی یہاں کھڑے ہیں، کچھ وہاں کھڑے ہیں، کچھ بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، کچھ گالیاں کر رہے ہیں، کچھ یہاں ٹائم پاس کر رہے ہیں، بس انجوائے ہے، اسی چیز کا نام زندگی ہے۔ اور اسلام تو بزرگوں کے لیے ہے، یہ چیز سمجھائی مساجد نے اسے۔ اتفاق سے اگر وہ کبھی مساجد میں پہنچ بھی گیا نماز کے لیے تو اس نے غور کی کہ صرف مساجد میں تو بزرگ لوگ زیادہ ہیں، تو اس نے سوچا ہوگا کہ صرف اسلام بزرگوں کے لیے ہے۔ مساجد میں تو ہے ہی نہیں 17 سال کی عمر کے بچے، اس سے کم عمر کے بچے، جبکہ اسلام تو پہلے دن سے نماز کے تعلق سے حکم دیتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اسے ترغیب دو، اسے شوق دلاؤ نماز کا۔ لیکن جب بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کی تنبیہ کرو، ترغیب دو، اسے ڈراؤ، اس کی پٹائی۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے ڈراؤ، لیکن ہم اور چیزوں میں ڈراتے ہیں، نماز کے تعلق سے کوئی اسے حکم نہیں دیتے۔ تو یہ چیز اس نے وہاں سے اخذ کی، یہ بھی افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ چوتھی چیز ہے، ماں بھی دیندار نہ ملی، گھرانہ بھی دیندار نہ ملا، جس معاشرے میں پلا بڑا وہ بھی دیندار نہ ملا، تو اب چوتھا مرحلہ آتا ہے بچے کے پاس، اسکول اور کالج۔ اسکول اور کالج جو ملے وہ بھی دینداری نصاب سے دور تھے۔ اسکولوں کا جو نصاب آپ اٹھا کے دیکھیے، اس نصاب کو دین سے منسلک کیا ہی نہیں گئی، اس میں دین کی کتابیں ہیں ہی نہیں۔ اسے پڑھایا گیا، گاندھی جی کے قصے پڑھا دیے گئے، نہروں کی کہانیاں پڑھا دی گئی، ہاتھی بیل گھوڑے پڑھا دیے گئے، ان سے صرف اس کی دنیا تو سنوری، لیکن دنیا سنوری نہیں، دنیا بھی خراب ہو گئی، کیونکہ دنیا اصل چیز ہے آخرت بنانے کے لیے، لیکن بے فائدہ زندگی گزاری۔ اگر وہاں پہ نصاب یہ ہوتا جہاں اسے پڑھانا تھا، اخلاقیات پڑھانے تھے، اسے معاشرت کا نظام پڑھانا تھا، اسے معاملات پڑھانے تھے، اسے عبادات کے تعلق سے پڑھنا تھا، اسے چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا یہ چیز پڑھانی تھی، بڑوں کے ساتھ کیسے ملنا یہ پڑھانا تھا، یہ سب چیزیں اسلامی نظام میں شامل ہیں، اسلامی تعلیمات یہ چیزیں سکھاتی ہے، اور یہ چیز پڑھائی نہیں گئی۔ تو اسی لیے اس نے جواب دیا کہ اسلام تو صرف بوڑھوں کے لیے ہے۔ اگر یہ چیز پڑھی ہوتی تو وہ یہ الفاظ نہ کہتا۔ آخری چیز ہے پانچویں اس کے اس جواب کی، وہ یہ ہے کہ علم جو پڑھا ہے اس پر عمل نہ کرنا۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات کیوں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی پہلے عمل کرو دین پر، اس کے بعد اس بات کو کہو تو اثر رکھے گی۔ اس نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اسے دین کی طرف ترغیب دی، بلایا، تو وہ خود بے دین تھے۔ کسی نے کہا بھائی جھوٹ مت بول، تو معلوم ہوا خود جھوٹ بولنے والا تھا۔ کسی نے کہا بھائی نماز پڑھنی چاہیے، معلوم ہوا خود بے نمازی تھا۔ کسی ساتھی نے کہا کہ بھائی بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، معلوم ہوا خود بے عزت کرنے والا تھا۔ تو جن لوگوں نے اسے سمجھایا وہ خود بے دین تھے، یا پھر ان لوگوں کو جو عالم تھے وقت کے، ان کے گھرانوں کو دیکھا، ان کے بچوں کو دیکھا، تو معلوم ہوا وہ اس کے جیسے ہی ہیں۔ اگر وہ عالم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ ان کی تربیت کرتے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آیت کو سامنے رکھے ہوئے تربیت کرتے، تو ان علماء کے بچے ایک مثالی بچے نظر آتے، لیکن بس زبان کچھ اور کہتی ہے اور عمل کچھ اور کہتا ہے۔ تو بچے نے ان ساری چیزوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا، اور اس نے اس لیے آپ کو یہ جواب دیا کہ صرف ہم تو بزرگوں کے لیے ہے۔ میرے بھائی آپ اس سے کہیے کہ نہیں بھائی، اسلام تو پہلے دن سے ہمارے لیے ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندے میں نے تجھے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی تیری دنیا میں آنے کا مقصد ہے اسلام کی جو اصول و ضابطے ہیں ان پر عمل کرنا۔ اسے بتلائیے کہ اسلام کے بچوں کو پڑھو۔ عبداللہ ابن عباس ایک بچے ہیں، پڑھیے۔ عبداللہ ابن عمر ایک بچے ہیں، انہیں پڑھیے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک بچے ہیں، پڑھیے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام کے وہ بچے ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پڑھیے ذرا۔ تو میرے بھائی جب پوری تاریخ پڑھو گے تو معلوم ہوگا کہ ایسے بچے کہ جن سے اسلام روشن ہے اور جنہیں فخر سے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بچے ہیں، کہ ان کی زندگی پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ نہیں، اسلام پہلے دن سے عمل کرنے کے لیے ہے۔
اور آخری بات بتلا دوں، بڑھاپے کی جو عبادت ہوتی ہے وہ اتنی کارگر نہیں ہوتی۔ اصل اللہ کو جو عبادت پسند ہے وہ جوانی کی عبادت پسند ہے، تو اس لیے اسے سمجھائیے کہ بھائی یہ بات بالکل غلط ہے، یہی وقت ہے ہمارا عبادت کرنے کا، یہی وقت ہے اسلام پر عمل کرنے کا، اور یہی وقت بہترین وقت ہے اسلام کو اپنی زندگی میں لانے کا، کوئی مثالی مسلمان بننے کا۔ تو ان کے ماں باپ سے میری آخری بات، انہیں دینداری سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مستقبل کو اسلام کے تعلق سے خوب روشناس کرائیں اور انہیں سمجھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔